لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کرام، پروگرام تاریخ حج اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور حج کے تعلق سے ایام ذی الحج کے ان بابرکت ان حوالوں کی نسبت سے ہم یہ خصوصی پروگرام ARYQ-TV سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت خوبصورت موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے. آج کا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے، بہت پر لطف ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہماری بہت اچھی گفتگو ہونے جا رہی ہے. حمد کے چند اشعار سے آغاز کرتے ہوئے پروگرام کے تعارف اور موضوع کی طرف آتے ہیں کہ بندگی کے مدار سے باہر، بندگی کے مدار سے باہر، دشت ہے لالا زار سے باہر. اس نے پہلے مجھے نواز دیا، اس نے پہلے مجھے نواز دیا، میں کھڑا تھا قطار سے باہر، میں کھڑا تھا قطار سے باہر. اس کا اسیاں شعار بندہ ہوں جس کی رحمت شمار سے باہر، اس کا اسیاں شعار بندہ ہوں جس کی رحمت شمار سے باہر. ہو کرم تو نکل سکوں میں بھی حیرت و انتظار سے باہر. اور ایک خواہش امڑ پڑی کل شب دیدہ اشکبار سے باہر. ایک خواہش امڑ پڑی کل شب دیدہ اشکبار سے باہر. یاد اس کی نکالتی ہے مجھے ذہن کے خلفشار سے باہر. اور تیری توفیق سے نکل آیا آئینے کے خمار سے باہر. تیری توفیق سے نکل آیا آئینے کے خمار سے باہر. مجھ کو اپنی طرف بلاتا ہے ایک منظر غبار سے باہر. اور کب ہے دفتر میرے گناہوں کا رحمت کردگار سے باہر. کب ہے دفتر میرے گناہوں کا رحمت کردگار سے باہر. ایک وحشت کا راج ہے سرور مسند انکسار سے باہر. مسند انکسار سے باہر، بندگی کے مدار سے باہر، دشت ہے لالا زار سے باہر. حمد کے ان اشعار کے ساتھ، اور یہ انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آج ہمارے مہمان ایسے تشریف فرما ہیں کہ جن کے سامنے اس طرح کے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں اور ان کی دعائیں مل سکتی ہیں. جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، السلام علیکم. زیب آستانہ عالیہ خواجہ محمد یار فریدی گڑھ اختیار خان سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ہمیشہ جب تشریف لاتے ہیں تو ایک تقویت کا احساس ہوتا ہے، اور اشعار کا انتخاب کرنے میں بھی ہمیں سنبھل کے پڑھنا پڑتا ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب سید محمد فہیم بخاری صاحب، آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات سے ہمارے مہمان، اور ARYQ-TV کے بہت سے پروگراموں میں آپ ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں. بہت اچھی اور بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ جناب. شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز محترم ثنا خاں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارا جو موضوع ہے ناظرین کرام، فضائل مدینہ اور حج کے تعلق سے یہ بہت خوبصورت موضوع ہے کہ حج کے سفر میں جو مدینہ منورہ کی حاضری ہے اس کی اپنی ایک الگ کیفیات ہیں، الگ اس کی ایک منظر کشی ہے، اور اس کو کس طرح سے حجاج کرام کی کیفیات اپنے دلوں میں لے کر لوٹتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن کلام شامل کرتے ہیں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب. سرور صاحب، حمد باری تعالیٰ ہے، اور بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضری کا موضوع بسم اللہ. جناب حسنی سید صاحب کے اشعار. ہونٹوں پہ سجی ہے حمد و ثنا، ہونٹوں پہ سجی ہے حمد و ثنا، لبیک یا ربی اللہ، لبیک یا ربی اللہ. سانسوں کی
سرگم میں ہے بسا سانسوں کی، سرگم میں ہے بسا لبیک یا ربی اللہ، لبیک یا ربی اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب سوئے حرم میں حج کو چلوں، احرام مدینے سے باندھوں، سبحان اللہ۔ احرام مدینے سے باندھوں، ہو میری زبان پر پھر یہ صدا، ہو میری زبان پر پھر یہ صدا، لبیک یا ربی اللہ، لبیک یا ربی اللہ۔ کعبے سے لپٹ کر روتا رہے، عیسیاں کی کالک دھوتا رہے، عیسیاں کی کالک دھوتا رہے، پھر تجھ کو پکارے عبد تیرا، پھر تجھ کو پکارے عبد تیرا، لبیک یا ربی اللہ، لبیک یا ربی اللہ۔ تو مالک روز جزا مولا، تو لائق حمد و ثنا مولا، کہتا ہے یہ تیرا گدا مولا، کہتا ہے یہ تیرا گدا مولا، لبیک یا ربی اللہ، لبیک یا ربی اللہ۔ سانسوں کی سرگم میں ہے بسا لبیک یا ربی اللہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہیے جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کلام عطا فرما رہے تھے۔ اور قائد صاحب قبلہ، بڑا خوبصورت موضوع آج فضائل مدینہ منورہ اور حج کا سفر، اس حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پہلے تو مدینہ منورہ کے جو فضائل ہیں آپ کے اور اس شہر کے جو اسماء مبارکہ ہیں، اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ اس خوبصورت موضوع پہ سوال کیا تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے، نطق نے کہ میرے بوسے نطق میری نے زبان جو کے، بوسے میری زبان کے لیے۔ کیا کہنے۔ یہ شعر مقدس وہ ہے، اور استاد امام دین کا وہ مشہور شعر ہے، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے۔ واہ، کہ آسمان کا ٹکڑا زمین میں فٹ کر دینا، کیا بات، یہ کمال ہے ان کی واہ۔ محبت۔ ایک بدو حاضر ہوتا ہے سرکار کے روضہ اطہر پہ، سبحان اللہ، واہ، اور وہ اپنے دل سے ایک بات کہتا ہے کہ نفس الفداء لقبر آہا، انت ساکنہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، میری جان قربان ہو اس ذات پر، واہ، اس قبر پر میری جان قربان ہو کہ انت ساکنہ، کہ آپ اس میں سکونت پذیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، واہ واہ واہ، یہ سب کچھ اسی میں ہے۔ اب یہ دیکھیں جو اس کے دل سے بات نکلی ہوئی ہے، وہ ایک سنگ مرمر میں، ستون کے سنگ مرمر پہ مبارک جالیوں کے ساتھ وہ لکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان بہت سی چیزیں مٹا دی گئی ہیں،
لیکن اس کے دل سے نکلی ہوئی بات کو کوئی مٹا نہیں اللہ اکبر، اللہ سکتا، حالانکہ یہ بہت سے ان کے نظریات سے ایک مختلف چیز تھی۔ جی تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر سبحان اللہ۔ اس بارگاہ کی احترام، ادب، اس کے آداب جو ہیں وہ بڑے الگ تھے۔ ٹھیک، روضہ پاک پہ سب ضبط ضبط نفس کرتے ہیں، واہ اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے۔ کیا بات، ہر ایک چیز کو وہاں ادب کا درس ہوتا ہے، ادب کا سبق ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے اس کی کہ اس طرح سے جانا ہے۔ اور اللہ تعالی نے خود فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ٹھیک، اپنی آواز کو حضور کی سامنے، حضور کی آواز مبارک کے سامنے اونچا نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان ایک بات، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کیا بات، کہ تم آپس میں جیسے اونچی ایک آواز میں دوسرے بات سے کرتے بات ہو ایسے نہ بات کرنا۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ 30 پارے کس لیے نازل ہوئے ہیں؟ ویسے تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہ 30 پارے نہ بھی نازل ہوتے اللہ اکبر، تو اللہ کو ماننے کے لیے حضور کا چہرہ کافی۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ 30 پارے کیوں آئے؟ حضور یہاں سے نہیں آئے، حضور یہاں آئے، اللہ اکبر، چونکہ یہاں آئے ہیں اور جہاں سے آئے ہیں وہیں سے یہ 30 پارے بھی آئے ہیں۔ کیا بات، آپ سبحان اگر اللہ، باہر سے کوئی چیز منگواتے ہیں مشینری تو اس کی کیٹلگ ساتھ ہوتی ہے اللہ، جو بتاتی ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اتنی پاور دینی ہے، کیا ایسی بات، تار لگانی ہے، پہلے یہ بٹن آن کرنا ہے، پھر یہ بٹن آن کرنا ہے۔ تو حضور کو اللہ نے اس کائنات میں بھیج کر 30 پاروں کی کتاب اس لیے بھیجی کہ حضور کے آداب بتائے لوگوں کو۔ سبحان اللہ، حضور کے پاس بیٹھنا کیسے ہے؟ صحابہ کرام یوں بیٹھتے تھے کأنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطُّیُورُ، واہ گویا واہ، کہ ان کے سروں پر سروں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ، اس طرح سے یہ آداب تھے۔ اور جب جبریل امین بھی حضور کی خدمت میں آیا تو آ کے تو انسانی لباس میں آتا ہے، مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما، آ کے 2 زانو بیٹھتا ہے، 2 زانو بیٹھ کر ہاتھ ایسے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ادا کون سی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، یہ آداب سکھائے حضور نے۔ ہم، حضور کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سب آداب سکھائے۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو حج کا سفر ہے اس میں مدینہ منورہ کی حاضری، یہ چونکہ عشق اور وارفتگی کا سفر ہے اور اس میں مدینہ منورہ کی حاضری بھی ایک خاص کیفیت رکھتی ہے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عشق و عقیدت کا، محبت کا یہ سفر تو ہے، لیکن اس کی شرعی، اس زیارت کی حیثیت کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ حج اور فضائل مدینہ منورہ۔ آج ہمارا موضوع ہے، اور حج کے سفر میں جیسا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سارا سفر ہی عشق، وارفتگی اور دیوانگی کا سفر ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہے، اپنے اللہ کے حضور، اپنے اللہ کے ساتھ جڑنے کا سفر ہے۔ لیکن خاص طور پہ اس میں جو مدینہ منورہ کی حاضری ہے وہ اپنی خاص کیفیات رکھتی ہے اس سفر میں بھی اور ویسے بھی۔ تو اس کی شرعی حیثیت اس زیارت کی اور وہاں پہ حاضری کی، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کی خیر و برکات جو ہے وہ کس طرح حج پہ کے سفر پہ جانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، رہنمائی لیتے ہیں جناب سید محمد فہیم بخاری صاحب۔ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سرور بھائی، آغاز میں سب سے پہلے تو ظہیر بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس خوبصورت ترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھ جیسے گناہ گار کا انتخاب کیا۔ یقیناً مدینہ پاک کے فضائل بے شمار ہیں، جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ یہ امتیوں کا، عاشقوں کا محبوب ترین موضوع ہے۔ جی، لیکن جو سوال آپ نے کیا اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حج ہے، یہ جہاں آپ نے ذکر کیا کہ عشق کا سفر ہے، وہیں یہ توبہ کا سفر ہے، مغفرت کا سفر ہے، بخشش کا سفر ہے۔ اور قرآن مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،
کہ جب بخشش اور توبہ کے لیے انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے وہاں پاک ہو جائے، لیکن قبولیت کب ہوگی؟ جب انسان مکہ سے سارے مناسک ادا کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے پاس، میرے نبی اور رسول کے پاس آؤ، کیا بات، ان کے وسیلے سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہاری سفارش کریں گے، تب میں تمہیں معافی عطا فرما دوں۔ واہ، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، جس طرح ہم سب جانتے ہیں شریعت ہے ہی وہ جو رسول کریم کی زبان اقدس سے نکلی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کے بغیر میرا کلام ہے تو وہ حدیث بن گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جو انسان حج بیت اللہ پہ آئے، حج کے سارے مناسک ادا کرے اور میری زیارت کے لیے نہ آئے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے کائنات کا کوئی عالم، کوئی مفتی شرعی حیثیت بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود ارشاد فرما دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر معمول دیکھا جائے، ایک تو وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی، اس میں 2 حج ہیں، ایک 9 ہجری کو ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے جاتے، دوسرا 10 ذی الحجہ کو ہے جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، حضور تشریف ساتھ لے جاتے ہیں، اس میں تو ہر وقت ہی حضور ساتھ ہیں، صحابہ کرام آپ کا دیدار کرتے جا رہے ہیں، ساتھ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ ایک وہ طرز عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہراً حیات مبارکہ کے بعد کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ظاہراً وصال کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، قبر رسول کے اوپر اپنا چہرہ رکھتے ہیں، داڑھی مس کرتے ہیں، آنکھیں اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ لوگوں نے ذرا عجیب نظروں کے ساتھ دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں پتھر کے پاس آیا ہوں؟ نہیں، میں اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی جناب میں آیا ہوں۔ تو یہ شرعی حیثیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کی۔ میں نے آیت کریمہ بھی پیش کر دی، میں نے حدیث مبارکہ بھی پیش کر دی، اور سب سے بڑی بات میں نے اس کے بعد صحابہ کرام کا طرز عمل بھی پیش کر دیا کہ کس طرح صحابہ کرام کا معمول تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض گزار بھی ہوتے تھے اور اپنا فیض بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا خواجہ صاحب قبلہ، حاضری کی شرعی حیثیت کے حوالے سے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اور بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی۔ حاضری کے آداب کے حوالے سے آپ نے ابتدائی گفتگو میں بھی کچھ اشارے کیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید ذرا ہم کھول کے بیان کریں کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب، اور خاص طور پہ سفر حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ صدر صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ اس سرزمین کا ایک ایک ذرہ قابل احترام ہے، ٹھیک، ہر ایک چیز کا ادب کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ کسی صاحب نے وہاں سے دہی خرید کی اور اس کو جب ٹیسٹ کیا تو اس نے کہا یہ تو کھٹی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اچھا ہماری دہی تمہیں کھٹی لگتی ہے۔ اللہ، تو یہاں جس سے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جتنا قرب ہو اتنا ہی باریک ہوتے ہیں قوانین، اتنے جلدی نافذ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حالانکہ بس ظاہری حاضری نہیں ہوئی ان کی، لیکن انہوں نے حاضری کو کس طرح سے لکھا؟ وہیں پیری رہے بتہا گرفتم، وہیں پیری رہے بتہا گرفتم، چواں مرغے کے در سہارا سرے شام، کو شاید پر بفکر آشیا۔ واہ واہ واہ، سبحان جیسے شام کے وقت پرندہ اپنے پر کھول دیتا ہے اپنے آشیانے کی طرف آنے کی طرف۔ ساری زندگی میں نے جس طرح گزار لی ہے، اور اب یہی میری آخری پناہ گاہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر ان کے وہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں علامہ۔ پہلے مکہ شریف، اچھا یہ بات بھی آپ ہی کر سکتے ہیں جی، جو ظاہری حاضری کی آپ نے بات کی ہے، یہ بھی آپ ہی فرما سکتے ہیں۔ تو وہ اپنا پہلے مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں جا کے بھی حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تو فرمودی رہے بتا گرفتے، آپ نے فرمایا ہے تو میں یہاں آ گیا ہوں، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، اللہ آپ کے سوا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل وہی ہے
یہاں آپ کے فرمان پہ میں آ گیا ہوں۔ اور جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں حضور کے روضہ اقدس کی طرف تو پھر عرض کرتے ہیں کہ تو ہی جا باش و با خاصاں بیامیز، تو یہاں رہ اور اپنے خاص لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہ۔ وہ من در دل ہوائے دوست دارو، کیا بات، میں تو دل میں یار کی خواہش رکھتا ہوں، یار کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جس طرح ابھی پیر صاحب نے بیان فرمایا، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں میں وہاں حاضر ہوا تو ایک آدمی نے، ایک عربی نے مجھ سے سوال کیا جی کہ یار یہ تم پاکستانی کو کیا ہے؟ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں حضور کے روضہ شریف پہ جا رہا ہوں، میں حضور کے روضہ شریف پہ جا رہا ہوں، میں مواجہ شریف پہ جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے تم پاکستانیوں کو؟ تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اعتراض ہے ان کو اس بات پر، تو انہوں نے اپنے طور پہ کچھ دلائل دینے شروع کر دیے۔ ساری سننے کے بعد اس نے کہا میرا یہ مقصد نہیں ہے جو آپ سمجھے، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ میں روضہ شریف پہ پاس جا رہا ہوں، یہ کہو میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جان کر وہاں پہ حاضری دیں، یہ ہے ان کے آداب میں ایک سب سے بڑی چیز، کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہم در و دیوار کے پاس جا رہے ہیں، مزار اقدس پہ جا رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ مقامات مقدسہ ہیں جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا، جہاں پہ آپ بیٹھے، جہاں آپ کھڑے ہوئے، اور جن جن جگہوں پہ آپ تشریف فرما ہوئے، ساری کی ساری جو جگہیں ہیں وہ برکتوں کا حصار ہے پورے شہر مدینہ کے اندر۔ تو وہاں پہ کچھ جو آثار مقدسہ ہیں، کچھ تاریخی مقامات ہیں، ویسے تو سارے کا سارا مدینہ کلام ہے۔ معاف جی ایک شعر وہ اسی مناسبت سے آ گیا، جی جی، جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں 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 ٹھہرے، جہاں ٹھہرے، واہ واہ، وہی وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ جلوہ گاہ کے مقامات کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ بھائی یہ جو سوال ہے یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وقت خاصا ہو، لیکن ظاہر ہے پروگرام کا ڈیکورم ہے، ہمیں اسے ملحوظ رکھنا ہے، تو جتنے میرے وقت میں 2-4 مقامات کا ذکر ہو سکا میں انہیں بیان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ بسم اللہ۔ میں روزہ شریف سے ہی بات کا آغاز کر لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور کے متصل جو مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ وہ جو خاص ٹکڑا ہے، حضور نے ارشاد میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ پھر اسی مسجد میں جنت ریاض الجنہ کے بالکل قریب صفا کا چبوترا ہے، جہاں دنیا اسلام کی پہلی درسگاہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس درسگاہ کی شان سمجھانے کے لیے میرا خیال اتنا جملہ کافی ہے کہ اس میں درسگاہ کا جو استاد ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا استاد ہے، اور اس درسگاہ کے جو طالب علم شاگرد ہیں وہ کائنات کے سب سے خوبصورت اور حسین شاگرد ہیں۔ کیا بات۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کی طرف جنت البقیع شریف ہے، جہاں روایت میں ملتا ہے کہ 10,000 کے قریب صحابہ کرام اور سب سے بڑھ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے اولاد میں سے بے شمار فرزندان وہاں پہ جلوہ افروز ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اس 4 دیواری سے باہر نکلتے ہیں تو اسلام کی پہلی مسجد جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اسے تقوی کی بنیاد پہ تعمیر کیا گیا پہلے دن سے، سبحان اللہ، اور اس مسجد کی برکت اور عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معمول مبارک یہ تھا کہ عام طور پہ ہر ہفتے والے دن آپ نماز فجر کے بعد وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں پہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر سے یعنی کہ گھر سے یا ہوٹل سے جہاں اس کی رہائش ہے وہاں سے غسل کر کے یا اچھے طریقے سے وضو کر کے قباء آ کے 2 نفل پڑھے گا، میرا رب اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے عمرہ یا حج قبول ہے یا نہیں ہے اس کی گارنٹی میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے طریقے کے مطابق ہم مسجد قباء جا کے 2 رکعت
ادا کر لیتے ہیں تو یقیناً حضور کی زبان اقدس کی وجہ سے ہمارے نامہ اللہ اعمال میں اکبر، مقبول اللہ۔ عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ پھر شہدائے احد کے مزارات ہیں، اس کے حوالے سے بھی سیرت اور احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے حاضری دیا کرتے تھے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ پھر مسجد قبلتین ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ نماز کے دوران آپ کے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، اللہ رب العزت نے اسے پوری دنیا کے لیے امر قرار دے دیا، قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، پھر فولی وجهك شطر المسجد الحرام، کہ نیت یہ ہے، حضور کا ارادہ یہ ہے کہ کاش یہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے دوران نماز فرما دیا۔ کیا بات۔ مسجد جمعہ ہے، بے شمار ایسی تاریخی مقامات ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں بھی عطا فرمائی ہیں، وہاں کی عبادات کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ذکر ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہی ہے جو قبلہ خواجہ صاحب نے شعر پڑھ دیا ہے، جہاں حضور کے قدم لگ گئے ہیں وہ اتنی بابرکت جگہ ہے، عاشقوں کے نزدیک تو وہ جنت سے بہتر جگہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضائل مدینہ منورہ آج ہمارا موضوع ہے۔ تاریخ حج کے اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور پھر اس موضوع کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ حج اور فضائل مدینہ منورہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جو تاریخی مقامات مدینہ منورہ میں ہیں اس پہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے۔ بحیثیت مجموعی ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ اس کے بہت ساری اس کی ڈائمنشنز ہیں، بہت سارے اس کے زاویے ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے مدینہ منورہ کی حاضری سے متعلق۔ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مزید اس پہ ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیے کہ کس طرح یہ سفر جو ہے وہ سفر عشق و عقیدت بن سکتا ہے، اور کس طرح سے یہ سفر ہمارے آنے والی جو زندگی ہے اس میں خیر و برکت کا مزید باعث ہو سکتا ہے۔ خوبصورت تو بات وہ ہے کہ اس خنک شہر کو جاتی ہوئی اے اے نرم ہوا، ہوا، واہ واہ، میرے جذبات بھی لے ساتھ لے جا ساتھ لے جا جذبات میرے بھی جذبات بھی جاتے جاتے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ عالیہ مسجد نبوی شریف ہوں، کی شان تمام مساجد سے کیا بات، بلند ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دوسری صفوں سے زیادہ پہلی صف میں کھڑے ہونا ثواب ہوتا ہے، اور پہلی صف میں بائیں کی بنسبت دائیں طرف کھڑا ہونے کا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن جب مسجد نبوی شریف میں آپ نماز پڑھیں تو بائیں طرف کھڑے ہونے کا زیادہ ثواب ہے، اللہ کیونکہ حضور کو روضہ تر اس طرف۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے غلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر مسلم کے غلام تھے اور حضور کے عاشق تھے۔ اس نے کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یہ کھجوریں ہیں ان کو بو دو، اور یہ جب پھل دینے لگ جائیں گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اور وہ ان کو پودے جب لگائے تو جتنے جہاں لگائے وہیں انہوں نے پھل دینا شروع کر کیا دیا۔ بات، اور یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ آج تک اسی قد میں ہیں، اور وہ وہیں نیچے کیا بیٹھ بات، کے ان کی کھجوریں جو ہے توڑی جاتی ہیں۔ یہ سرکار سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے، ایک حویلی ہے، اس کے اندر وہ ہیں پتھر، ان پتھر پہ اونٹ کے قدموں کے نشان ہیں، جی، جیسے حجر اسود میں گہرائی ہے تو ان میں بھی کچھ گہرائی ہے۔ ٹھیک، حضور جس وقت واپس تشریف لائے جنگ سے، اپنا حدیبیہ کے مقام سے جی، جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے تو اجازت نہیں دی تھی حج کرنے کی، طواف کرنے کی، تو حضور کی طبیعت میں جلال تھا اور اونٹنی پہ سوار تھے، اس جلال کے اثرات اس اونٹنی پہ بھی تھے۔ وہ جب پتھروں پہ پاؤں رکھتی تھی تو پتھر میں پاؤں دھنس جاتے تھے، ٹھیک، وہ آج تک وہ نشان موجود سبحان ہے۔ اللہ، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ پورا خطہ جو ہے نا، پوری سرزمین، اللہ اکبر، اب وہ جو ہے نا حسن رضا خان صاحب کا وہ خوبصورت شعر ہے کہ وہ جب وہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں تو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے پاؤں میں،
اس کانٹے کو نکال کر اس کو دیکھتے ہیں، روتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں کیا بات، کہ خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، واہ واہ، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ تو اکبر، وہاں کی تو ہر ایک چیز، گرد کیا غبار مشکت امبر، خار دی شکل بہار دی ہے، اج واہ۔ ڈوڑی سکھ دیدار دی ہے، متعی نگری دلدار دی ہے۔ واہ تو واہ، یہ سرکار کے جو روضہ پاک اور اس شہر کی، اس پورے عرب شریف کی جو فضا ہے، اس کی ہوا کیا جب بات، آتی ہے تو دل منور اور معطر سبحان ہو اللہ سبحان اللہ۔ جناب شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، کیا خوبصورت شعر ابھی سنایا، اور مجھے مولانا حسن رضا صاحب کا ہی شعر، وہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ۔ سرور بھائی میں بس مختصراً اپنا بات عرض کروں گا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا چاہیے تو ہمیں کیسے وہاں جا کے التجا کرنی چاہیے، کیسے رب سے مانگنا چاہیے حضور کے واسطے اور وسیلہ سے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً وصال کے بعد حاضر ہوتے ہیں قبر انور پر، اور اللہ رب العزت قبر انور کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ سلیقہ اتنا خوبصورت اور شاندار ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہر بندے کو طریقہ اپنانا چاہیے، یقیناً اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ اعرابی آ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرے حبیب ہیں، میں تیرا بندہ ہوں اور شیطان تیرا دشمن ہے، اگر تو مجھے معافی عطا فرما دے گا تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، تیرا بندہ کامیاب ہو جائے گا اور تیرا دشمن ناکام ہو جائے گا، اللہ غم زدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر مولا تو کیونکہ اس چیز سے بھی بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، تو اگر مجھے معافی عطا نہیں فرماتا تیرا حبیب غمگین ہو جائے گا، تیرا بندہ ناکام ہو جائے، تیرا دشمن خوش ہو جائے گا۔ اللہ، مولا مجھے تیرے رسول کا واسطہ ہے کہ کیا میرے بات، سارے گناہوں کو بخش دے۔ کیا بات، اس خوبصورت طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا وسیلہ مانگ کے اللہ رب العزت کے حضور مانگنا چاہیے، پھر یقیناً اور ساتھ یقین ہو پھر اللہ رب العزت کائنات کی ہر نعمت انسان کے قدموں میں ڈیر فرما دے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ جی جی بسم اللہ، ایک بات اگر بسم اجازت اللہ ہو تو بسم اللہ۔ آیت مبارکہ قبلہ بخاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت فرمایا ہے۔ میں ذرا صوفیانہ زاویے سے اس کا جی جی ترجمہ عرض بسم کرنا اللہ چاہوں بسم گا، اللہ۔ اختصار کی کوشش کروں گا۔ وہ ہے آیت میں وَلَوْأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے جو غلام ہیں جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ زیادہ ہو جائیں، جی تو کیا کریں؟ جاؤکا، آپ کے پاس آ جائیں۔ اب راستے تو بہت تھے کہ قرآن مجید تلاوت کریں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، کعبہ شریف کی طرف جائیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جاؤ کا، اے محبوب آپ کے پاس آئیں، آپ کہیں بھی ہوں، کسی کے گھر میں ہوں، کسی جگہ پہ ہوں، جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آ جائے۔ ٹھیک، اب حضور کے پاس ہم پہنچ گئے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کے پاس آنے کے بعد فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب۔ اللہ اب ہم حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بات سمجھ کیا رہے ہیں؟ کہنے، بہت شکریہ جناب۔ یا اللہ معاف کر دے۔ آگے تھوڑی سی بات، جی جی اور پھر اس کے بعد معافی، اللہ نے فرمایا واستغفر لهم الرسول۔ اب دو جگہ بخشش طلب کرنے کا ہے، ایک جو ہم بخشش مانگیں کہ یا اللہ معاف کر دے، اور ایک وہ جو حضور فرمائیں گے، اس میں اللہ سے بخشش مانگنے کا نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ بخشش کو طلب کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم عدالت میں جاتے ہیں، کوئی مجرم پیش ہوتا ہے تو گواہ کے حکم ہوتا ہے گواہ حاضر ہو۔ ہم جیسے گناہ گار جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا اللہ معاف کر دے، تو اس وقت حضور بخشش کو طلب فرمائیں گے کہ یہ گناہ گار آیا ہوا ہے، بخشش حاضر ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جی، بہت وجد شکریہ، اللہ تواب الرحیم، بہت شکریہ، اللہ کو تواب الرحیم پالیں گے۔ بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا اور خوبصورت گفتگو کا اور ہماری رہنمائی کا۔ جناب سید محمد فہیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں آج کے موضوع کی مناسبت سے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ بخشش و مغفرت کے سفینے میں ہوں میں مدینے میں ہوں، بخشش و مغفرت کے سفینے میں ہوں میں مدینے میں ہوں، ہر قدم ان کی رحمت کے زینے میں ہوں،
میں مدینے میں ہوں۔ آج بھی ہے جو سیرابی جسم و جاں راحت آسیاں، میں کرم کے اسی آبگینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں۔ اور زندگی ہے یہاں ایک ترتیب میں، ایک تہذیب میں، ہر نفس کہہ رہا ہے قرینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں۔ لوٹ آیا ہوں گو کوئے سرکار سے، ان کے دربار سے، دل ابھی تک کہے میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں۔ مجھ پہ سرور عنایت کی برسات ہے، نعت ہی نعت ہے، مدح خیر الورا کے شبینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں۔ اجازت دیجیے اور کلام شامل کرتے ہیں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، اس قدر بہتات کہاں ہوتی ہے، ارے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، ان کے روزے پہ امٹ آتے ہیں آنسو، ورنہ موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، اشک بنتے ہیں زباں دل کی مدینے جا کر، اشک بنتے ہیں زباں دل کی مدینے جا کر، ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے۔ اور خواجہ صاحب آپ کی توجہ اور دعا کا طالب، خواب میں، قبر میں، محشر میں کہ فردوس میں ہو، خواب میں، قبر میں، محشر میں کہ فردوس میں ہو، دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، رتبہ شاعر دربار ملا ہے مجھ کو، ارے بادشاہوں کی یہ اوقات کہاں ہوتی ہے، جب سے آباد ہے دل عشق نبی سے عرفی، تو حب دنیا سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور
مدینہ یہ مدینہ یہ مدینہ ہے یہاں رات